رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نصاب النحو کا سبق نمبر 13 شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں اس کے 12 لیسن پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ مرکب اضافی کا بیان۔ چونکہ مرکب مفید کا بیان ہم نے پڑھ لیا، اب مرکب اضافی کی جو 5 قسمیں تھیں، مرکب غیر مفید کی جو 5 قسمیں تھیں، ان میں مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب تعدادی، مرکب مزجی اور مرکب صوتی، تفصیل کے ساتھ ترتیب وار ان کے اسباق پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو بیان ہے مرکب غیر مفید کی پہلی قسم مرکب اضافی کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی کی تعریف: وہ مرکب ناقص جس میں ایک کلمے کی اضافت دوسرے کلمے کی طرف ہو، وہ مرکب ہو اور ناقص ہو۔ تو وہ مرکب ناقص جس میں ایک کلمے کی اضافت دوسرے کلمے کی طرف ہو، جیسے ولد زید، زید کا لڑکا۔ یہاں ولد ایک کلمہ ہے، اس کی اضافت زید دوسرے کلمے کی طرف کی گئی ہے اور یہ مرکب ناقص ہے کیونکہ اس سے بات پوری حاصل نہیں ہو رہی ہے، زید کا لڑکا۔ قواعد و فوائد: نمبر 1، جس اسم کی اضافت کی جائے اسے مضاف، اور جس کی طرف اضافت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے پہلی یہاں مثال میں اس کی اضافت کی گئی ولد کی تو یہ مضاف بنے گا، اور زید کی طرف کی گئی ہے تو زید مضاف الیہ بنے گا۔ تو جس اسم کی اضافت کی جائے اسے مضاف، اور جس کی طرف اضافت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے مشبک زیدن، زید کا کلپ۔ اب اس مثال میں مشبک کی اضافت زید کی طرف کی گئی ہے، لہذا مشبک مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے۔ یہ چیز آسان تھی، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2، عربی زبان میں پہلے مضاف آتا ہے اور پھر مضاف الیہ، جیسے اوپر کی مثالوں میں دیکھیں کہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، یہ مضاف ہے، اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، لیکن اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ اسی لیے ترجمہ کرتے وقت الٹا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں مشبک زیدن، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ، لیکن جب ترجمہ کیا تو زید پہلے آیا۔ تو یہاں عربی کے اندر مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، جبکہ اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں، اور ان کے ترجمے میں کا، کی، کے وغیرہ ہوا کرتا ہے۔ عربی زبان میں پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ، جیسے اوپر کی مثالوں میں۔ قاعدہ نمبر 3، مرکب اضافی کا اردو ترجمہ کرتے وقت پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے پھر مضاف کا، جیسے ہم نے آپ کو سمجھایا۔ مرکب اضافی میں کا اردو ترجمہ کرتے وقت پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے پھر مضاف کا۔ قاعدہ نمبر 4، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان اردو ترجمہ کرتے وقت عموماً لفظ کا، کی، کے یا را، ری، رے وغیرہ آتے ہیں۔ یعنی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان اردو ترجمہ کرتے وقت عموماً لفظ کا، کی، کے یا را، ری، رے وغیرہ آتے ہیں۔ جیسے مستشفیٰ زیدن، مستشفیٰ زیدن، زید کا ہسپتال۔ یہاں پر کا آیا اور کہیں پر کی آتا ہے، کہیں کو آتا ہے۔ یہ کا، کی، کے کیسے آتا ہے تو وہ آپ کو سمجھنا ہے کیسے۔ جب مذکر استعمال ہوتا ہو جو ہے مضاف تو کا استعمال کریں گے، اور
اسی طرح کے کا بھی استعمال کریں گے تو یہاں دیکھیں زید کا ہسپتال، یہاں مستشفیٰ مذکر تھا تو یہاں کا ہو گیا۔ اطفال مدرسہ، مدرسے کے بچے، اب یہاں چونکہ جمع استعمال تھا تو یہاں مدرسے کے بچے، تو یہاں کے استعمال ہو گیا، مضاف مذکر ہے اور جمع استعمال ہے تو کے ہو جاتا ہے۔ اور کتاب زیدن، زید کی کتاب، تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر زید کی کتاب یہاں کی آیا اور یہ یہاں مضاف اردو کے اعتبار سے مؤنث ہے اس لیے یہاں پر کی آیا۔ تو اب دیکھیں کہ اگر مذکر ہو واحد ہو تو وہاں کا استعمال کرتے ہیں، اگر مذکر ہو جمع ہو تو وہاں پر کے کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر واحد ہو مؤنث ہو تو کی کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہاں ہوا زید کا اسپتال، مدرسے کے بچے اور زید کی کتاب۔ اور کبھی را ری رے وغیرہ بھی آتا ہے، جیسے کہ قلمی، میرا قلم، میرا قلم، یہاں را آیا، تیرا قلم، قلم کا، تیرا قلم، ربی، میرا رب، یہاں ری آیا۔ تو اس طرح سے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مضاف الیہ کے ترجمے میں کا، کی، کے وغیرہ آئے، بلکہ را ری رے وغیرہ بھی آتا ہے، اور کبھی اس طرح سے نہیں آتا، جیسے کلو شیئن، ہر چیز، یہاں بعض صورتوں میں ایسی جگہ نہیں آتی، ثلاثۃ رجال، یہاں پر بھی کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں یہ بھی نہیں آتے، جیسے ثلاثۃ رجال، 3 مرد۔ قاعدہ نمبر 5، مضاف پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی الف لام داخل ہوتا ہے، یعنی مضاف جو ہوگا اس پر نہ تو تنوین داخل ہوتی ہے اور نہ ہی الف لام داخل ہوتا ہے، لہٰذا جہاں پر بھی ایسی ترکیب ہو تو وہاں پہلے آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے کہ مرکب توصیفی، کیونکہ مرکب توصیفی کے اندر موصوف پر اگر الف لام ہے تو صفت پر بھی الف لام ہوگا، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی، لیکن مضاف الیہ میں جو ہوتا ہے مضاف بغیر الف لام کے ہوگا اور تنوین کے ہوگا، بغیر تنوین کے، اور مضاف الیہ پر دونوں آ سکتے ہیں، لیکن بیک وقت مضاف الیہ پر دونوں نہیں آ سکتے، اگر الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی اور تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آئے گا۔ تو جہاں پر بھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہاں آپ یہ دیکھنا کہ دونوں پر الف لام ہے یا نہیں، اگر دونوں پہ نہیں ہے اور ایک پر ہے تو ایسی صورت میں مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی۔ نمبر 5، مضاف پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی الف لام داخل ہوتا ہے۔ نمبر 6، مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی مضاف کا اعراب جو ہے وہ عامل کے اعتبار سے ہوتا ہے، اگر عامل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مضاف فاعل بنے تو ایسی صورت میں مضاف پر رفع آئے گا، مضاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مفعول بنے تو ایسی صورت میں نصب آئے گا، اور اگر عامل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر جر آئے تو ایسی صورت میں مضاف کا پر جر آئے، کسر آئے گا۔ تو مضاف کا اعراب جو ہے عامل کے مطابق ہوگا، جیسا عامل ہوگا ویسی اس پر اعراب آئے گا، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس کا اعراب نہیں بدلتا۔ نمبر 7، مضاف الیہ پر نہ تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی داخل ہو سکتا ہے، مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی داخل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ خود کسی اور اسم کی طرف مضاف نہ ہو، کیونکہ اگر وہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوگا تو ایسی صورت میں پھر وہ پہلی والے مضاف کی طرح بن جائے گا، جس طرح مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا تنوین، ایسی پھر اس پر بھی داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی داخل ہو سکتا ہے، بشرط کہ وہ خود کسی اور اسم کی طرف مضاف نہ ہو، جیسے من شفۃ الرجل، مرد کا تولیہ۔ اب یہاں دیکھیں کہ الرجل من شفت پر مضاف پر جو ہے اعراب عامل کے مطابق آیا، کیونکہ یہاں مبتدا بنے گا تو اس پر اعراب رفع کا آیا، اور مضاف الیہ جو ہے یہ مجرور ہے، اس پر مضاف الیہ پر الف لام یہاں پر داخل ہے، لیکن جہاں الف لام داخل ہوگا وہاں تنوین نہیں آئے گی۔ اور دوسری مثال من شفۃ الرجل، یہاں پر مضاف کا اعراب چونکہ حالت رفع میں مرفوع ہے اور مضاف الیہ جو ہے حالت جری میں مجرور ہے، اور یہ دیکھیں اس پر تنوین آ گئی کیونکہ یہاں الف لام داخل نہیں ہے، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تنوین کب آئے گی اور الف لام اور کب آئے گا، تو یہ ہے کہ جب الف لام داخل ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی، اور جب تنوین داخل ہوگی
تو الف لام نہیں آئے گا، جب الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی۔ اس لیے ایک مثال جو ہے آپ کے سامنے مضاف الیہ مجرور تو ہے لیکن الف لام داخل ہے، دوسری میں بھی مجرور ہے لیکن تنوین داخل ہے۔ مضاف الیہ نکرہ کی طرف اضافت ہو، وہ آگے تفصیلی آپ کے بیان آ رہا ہے کیسے کیسے معرفہ بنتا ہے، تو وہ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ نمبر 8، قاعدہ نمبر 8، مرکب اضافی پورا جملہ نہیں ہوتا ہے، لہذا اسے ناقص اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے کہ مرکب اضافی پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا جز بنتا ہے، یا تو مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا، دونوں مل کر مبتدا و خبر نہیں بن سکتا بلکہ ایک حصہ بنتا ہے اور ایک حصے سے پورا جملہ تام نہیں ہوتا ہے۔ مرکب اضافی پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا جز بنتا ہے، جیسے عین زید حسنۃ، زید کی آنکھ اچھی ہے۔ یہاں اس جملے میں عین زید جو مرکب اضافی ہے مبتدا بن رہا ہے، اور یہ مبتدا سے صرف جملہ تام نہیں ہوتا تو ابھی ناقص ہوگا، اس کے بعد جب حسنۃ اس کی خبر ہے، اب یہ مل کر کے پورا جملہ بنا۔ تو مرکب ناقص مرکب اضافی پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا جز ہوتا ہے، تو ایک جز بنا مبتدا اور دوسرا جز اس کا خبر تھا، تو مبتدا خبر سے مل کر کے پورا جملہ بنا۔ تو اس جملے میں عین زید جو مرکب اضافی ہے مبتدا بن رہا ہے اور حسنۃ اس کی خبر ہے۔ قاعدہ نمبر 9، مندرجہ ذیل الفاظ عموماً مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ بیان کر رہے ہیں کون سے الفاظ ہیں جو اکثر و بیشتر جن کا استعمال یہ ہے کہ وہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کلن جو ہے اس کا معنی ہے سب، ہر، بعضن بعض، اندہ پاس، ذو معنی والا، اولو معنی والے، غیرو معنی علاوہ، سوا، دونا معنی بھی سوا، نحو معنی جیسے، مثل معنی طرح، تحت معنی نیچے، فوق معنی اوپر، خلف معنی پیچھے، قدام معنی آگے، قبل معنی پہلے، بعد معنی بعد میں، حیث معنی جہاں، حیث، امام معنی سامنے، مع معنی ساتھ، بینا معنی درمیان وغیرہ، ایون کون سا، سائرن معنی تمام، لدا معنی قریب، اور لدن معنی بھی قریب پاس۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کا استعمال اکثر و بیشتر مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں، اور جہاں پر بھی داخل ہوں گے تو ان کے ساتھ مضاف الیہ ذکر ہوگا۔ اب فرماتے ہیں آگے چیز، وہی چیز نمبر 10، 3 سے لے کر 10 تک اسماء اعداد اور لفظ مئتن 100 اور الفن یعنی 1000 بھی عموماً ما بعد معدود کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ 3 سے لے کر 10 تک یہ پورا عدد معدود کا قاعدہ آپ تفصیل کے ساتھ ہمارے چینل میں خلاصۃ النو میں جا کر عدد معدود کا بیان وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ 3 سے لے کر 10 تک اسماء اعداد اور لفظ مئت یعنی 100 اور الفن 1000 بھی عموماً ما بعد کی طرف مضاف ہوتے ہیں، جیسے ثلاثۃ اقلام، مئت عامل، الف درہم وغیرہ۔ یہاں ثلاثۃ جو اسماء عدد ہے یہ مضاف ہوا اقلام کی طرف، تو اس کا معنی ہوگا 3 قلم۔ مئت یہ 100 مضاف ہو گیا عامل کی طرف، اپنے معدود کی طرف، تو یہ اس کا معنی ہوا 100 عامل۔ الف درہم، الف مضاف ہے درہم کی طرف، الف عدد ہے اور درہم معدود ہے، الف درہم 1000 درہم۔ ان کے جو قاعدے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیں گے کتابوں میں، اور اس میں بھی پڑھیں گے، چونکہ 3 سے لے کر جو 10 تک کا جو قاعدہ ہے اس کا استعمال کا وہ خلاف قیاس ہوتا ہے، یعنی معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث استعمال ہوگا اور معدود جمع اور مجرور استعمال ہوگا۔ جہاں دیکھیں اقلام یہ جمع ہے اور مجرور ہے، جمع ہے اور مجرور ہے اور مذکر ہے، تو اس سے پہلے عدد مؤنث استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر 100 سے لے کر بعد میں تو وہاں جو ہے عدد مفرد استعمال ہے، تو اس کا معدود جو ہے مفرد ہی استعمال ہوتا ہے، مفرد اور مجرور ہوتا ہے۔ ایسی الف کا بھی معدود مفرد اور مجرور ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد 11 نمبر قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، اسم کے ساتھ متصل ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی۔ اسم کے ساتھ جو ضمیر آئے گی استعمال ہو کر وہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی، اور ضمیریں چونکہ مبنی ہوتی ہیں لہذا وہ محلاً مجرور کہلائیں گی۔ اسم کے ساتھ متصل ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی، جیسے ربو ہو اس کا رب، اب ربو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، متصل مجرور متصل مضاف الیہ۔ ربنا ہمارا رب، ربکم تمہارا رب،
وغیرہ. تو یہاں دیکھیں را ری رے وغیرہ اس طرح استعمال ہوا. تو اسم کے ساتھ ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی. قاعدہ نمبر 12، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہو سکتی. یعنی مضاف اور مضاف الیہ کا جو استعمال کرنا ہے وہ عام طور پر ایسے ہی استعمال کرنا ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، بلکہ پہلے مضاف ہو اور بعد میں فوراً جسٹ بعد مضاف الیہ کا استعمال ہو. مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہو سکتی. لہذا اگر مضاف کی صفت ذکر کرنا مقصود ہو، مضاف کی صفت ذکر کرنا مقصود ہو تو مضاف الیہ کے بعد ذکر کی جائے گی. یہ خیال رکھیں گے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. اگر ہم مضاف کی صفت لانا چاہتے ہیں، ایسی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں مضاف کے بارے میں، اس کی خوبی وغیرہ، تو وہاں ہم اس کو مضاف الیہ کے بعد رکھیں گے. اگر مضاف کی صفت ذکر کرنا مقصود ہو تو مضاف الیہ کے بعد ذکر کی جائے گی. مثلاً کہنا ہے مرد کا نیک لڑکا، تو اس طرح کہیں گے ولد الرجل الصالح، مرد کا نیک لڑکا. اب یہاں ولد مضاف ہے، الرجل مضاف الیہ ہے. اب یہاں پر الصالح یہ صفت ہے، لیکن صفت جو ہے ولد کی ہے، یعنی مرد کا جو ہے وہ لڑکا نیک ہے. تو لڑکے کی جو صفت آئی وہ صالح آئی. تو اس صالح کو ہم نے ذکر کیا کس کے بعد؟ مضاف الیہ کے بعد. اور اس پر جو اعراب آئے گا وہ مضاف کے اعتبار سے آئے گا. مضاف پر چونکہ اعراب رفع کا ہے تو اس کی صفت پر بھی اعراب رفع کا آئے گا. تو مرد کا نیک لڑکا، تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ مضاف کی صفت اگر ذکر کرنا ہو تو اس کو مضاف الیہ کے بعد ذکر کریں گے. اور اگر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفت بیان کرنا مقصود ہو، یہ تو یہ ہوئی کہ صورت میں کہ مضاف کی صفت بیان کرنا تھی، لیکن ہم مضاف الیہ کی بھی صفت بیان کرنا چاہتے ہیں اور مضاف کی بھی، تو قاعدہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اور اگر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفت بیان کرنا مقصود ہو تو مضاف الیہ کے بعد پہلے اس کی، یعنی مضاف الیہ کے بعد فوراً مضاف الیہ کی صفت لائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہمارا پہلا مضاف ہے اس کی صفت ذکر کریں گے. تو مضاف الیہ کے بعد پہلے اس کی مضاف الیہ کی اور پھر مضاف کی صفت بیان کی جائے گی. مثلاً کہنا ہے نیک مرد کا نیک بیٹا، نیک مرد کا نیک بیٹا، تو اس طرح کہیں گے ابن الرجل الصالح الصالح، نیک مرد کا نیک بیٹا. تو یہاں دیکھیں ابن مضاف ہے اور الرجل مضاف الیہ ہے، اور الصالح یہ اس کی صفت ہے الرجل کی، اور دوسرا الصالح یہ صفت ہے ابنو کی. یہاں پر چونکہ مضاف الیہ حالت جری میں ہے تو اس کا اعراب بھی ویسے ہی ہے، اور الصالح چونکہ صفت ابنو کی تو ابنو مرفوع ہے، تو اب یہ الصالح بھی مرفوع ہے. تو یہ خیال رکھنا ہے جب دونوں کی صفت بیان کر رہے ہیں تو پہلے مضاف الیہ کی صفت ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد مضاف کی. ابن الرجل الصالح الصالح. اب یہ پتہ کیسے چلے گا کس کی کیا صفت ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اور اس بات کی پہچان کہ یہ صفت مضاف کی ہے، کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ الصالح مضاف الیہ کی صفت ہے یا الصالح مضاف کی صفت ہے؟ کہہ رہے ہیں اس بات کی پہچان کہ صفت مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی، یہ چیز اعراب سے ہوگی. اعراب آپ سمجھ جائیں گے، معنی مفہوم صحیح طور پر لگا پا رہے ہیں تو پھر سمجھیں گے کہ یہ مضاف کی صفت بن رہی ہے، مضاف الیہ کی نہیں، یا مضاف الیہ کی صفت بن رہی ہے، مضاف الیہ کی نہیں. اب اس کے بعد قاعدہ نمبر 13 بیان فرما رہے ہیں اگر لفظ ابن یا ابنتن یا بنتن اعلام کے درمیان آ جائیں، لفظ ابن آ جائے یا ابنتن آ جائے یا بنتن آئے، علموں کے درمیان آ جائیں تو ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کے لیے مضاف بنیں گے. یعنی لفظ ابن یا ابنتن ما قبل کے لیے تو صفت کہلائیں گے، لیکن ما بعد کے لیے مضاف الیہ بنیں گے. جیسے محمد بن عبداللہ، محمد عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہاں پر دیکھیں کہ محمد یہ ابن جو ہے یہ علموں کے درمیان آ گیا، ایک محمد یہ ہے اور عبداللہ دوسرا علم ہے، ان کے درمیان ابن آ گیا. تو یہ ابن جو ہے پہلے محمد کے لیے تو ما قبل یعنی محمد ہے، اس کے لیے تو صفت کہلائے گا، لیکن
دوسرے ما بعد کے لیے مضاف بنیں گے. یہ ما بعد جو عبداللہ ہے اس کے لیے مضاف کہلائے گا اور ما قبل کے لیے صفت، ما قبل کے لیے صفت بنے گا. اسی طرح فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں بنت جو آ گیا وہ دو علم، ایک فاطمہ اور محمد کے درمیان آ گیا، لہذا بنت پہلے ما قبل کے لیے صفت یعنی فاطمہ کے لیے، اور محمد کے لیے ما بعد کے لیے مضاف بنیں گے. اب فرماتے ہیں پہلی مثال میں ابن مضاف اپنے مضافلے سے مل کر، پہلی مثال یعنی محمد بن عبداللہ، پہلی مثال میں ابن مضاف اپنے مضافلے سے مل کر لفظ محمد کی صفت بنے گا، اور دوسری مثال میں بنت اپنے مضافلے سے مل کر لفظ فاطمہ کی صفت بنے گا. تو اس طرح سے ہم کہیں گے محمد موصوف اور بن مضاف، عبداللہ مضافلے، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر کے صفت. اسی طرح فاطمہ تو موصوف اور بنت مضاف، محمد مضافلے، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر پھر صفت بنے گا. تو یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ابن یا ابنتن دو عالموں کے درمیان آ جائیں تو پہلے والے کے لیے صفت اور دوسرے والے کے لیے مضاف بنیں گے. اب قاعدہ نمبر 14 ہے، بعض اوقات ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں. ایک ترکیب میں بعض مرتبہ ایک سے زیادہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں، تو وہاں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں بعض اوقات ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں، جیسے قلم ولدی زیدن، زید کے لڑکے کا قلم. اس مثال میں قلم مضاف ہے ولد کی طرف اور ولد پھر مضاف ہے زید کی طرف. تو اس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہو گئے کہ یہاں پر قلم مضاف ہے ولد کی طرف اور ولد مضاف ہے زید کی طرف. پیچھے آپ کو بیان کیا تھا کہ بشرطے کہ وہ کسی اور علم کی طرف، کسی اور کی طرف مضاف نہ ہو تو اس پر الف لام یا تنوین داخل ہو سکتے ہیں. یہاں پر دیکھیں ولد جو ہے یہ مضاف الیہ تو ہے، لیکن یہ نہ اس پر نہ تنوین ہے اور نہ الف لام ہے. کیوں کہ یہ ایک اور دوسرے زید کی طرف مضاف ہو گیا ہے، اس لیے یہاں پر نہ تنوین آئی اور نہ الف لام داخل ہوا. فرماتے ہیں قاعدہ نمبر 15، اگر مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو، مضاف تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو بوقت اضافت یعنی اضافت کے وقت اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے. تثنیہ کے آخر سے نون تثنیہ گر جائے گا اور جمع کے آخر سے نون جمع گر جاتا ہے. اب تثنیہ میں الف باقی رہتا ہے اور نون جمع گرانے کے بعد وہاں پر واو اور الف باقی رہتا ہے، یا الف کو بھی الف ہٹ جاتا ہے اضافت کے وقت تو واو موجود رہتا ہے، جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ جمع کا صیغہ تھا. جیسے صحنا رجل، مرد کی دو پلیٹیں. اب یہاں پر دیکھیں مضاف ہوا صحنا، یہ اصل میں صحنانے تھا، صحنانے تھا اور نون گر گیا، اضافت کی وجہ سے نون ساقط ہو گیا، صرف الف باقی رہ گیا تاکہ دلالت کرے کہ یہ واحد کا صیغہ نہیں ہے بلکہ تثنیہ کا صیغہ ہے، جو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. تثنیہ میں نون گرے گا اور نون مکسور. اور اسی طرح مسلم پاکستانہ، پاکستان کے مسلمان، یہ اصل میں مسلمون تھا یعنی مسلمون تھا، تو جب مسلمون کی اضافت کی پاکستان کی طرف تو یہاں پہ اس کے آخر سے نون گر گیا تو یہ مسلمو پاکستانہ ہو گیا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں قاعدہ نمبر 16، نکرہ کی اضافت اگر معرفہ کی طرف ہو، کوئی نکرہ اسم ہے اس کی اضافت اگر ہم معرفہ کی طرف کرتے ہیں تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. ایسی صورت میں اب اس کے اندر بھی جو ہے معرفہ بننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. نکرہ کی اضافت اگر معرفہ کی طرف ہو تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، اور اگر نکرہ کی طرف ہو تو نکرہ مخصوصہ بن جائے گا. نکرہ مخصوصہ اسے کہیں گے کہ پہلے بہت سادے لوگ اس میں شامل تھے لیکن اب اس میں اشتراک کم ہو گیا، تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے نکرہ مخصوصہ بن گیا. اگرچہ جو ہے معرفہ پورے نہیں ہوتا لیکن کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ عموم پایا جا رہا تھا وہ کم ہو جاتا ہے، تو نکرہ مخصوصہ بن جائے گا. جیسے ماں کی نتو زید، زید کی مشین،
یہاں نکرہ ماکنتو کی اضافت ہوئی زید کی طرف اور زید معرفہ ہے، تو ایسی صورت میں اب ماکنتو بھی یہ معرفہ ہی کہلائے گا۔ ماکنتو زید کی مشین، تو یہاں اب نکرہ بھی یہ ماکنہ بھی معرفہ ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کریں، جیسے مشت رجل آدمی کی کنگھی، تو یہاں پر دیکھیں مشت بھی نکرہ ہے اور رجل بھی نکرہ ہے، تو اب یہاں نکرہ کی طرف نکرہ کی اضافت کرنے سے معرفہ تو نہیں ہوئے نہ کوئی بھی، لیکن جو ہوا وہ تخصیص پالی گئی۔ یہاں اب نکل گئے اس سے بہت سارے افراد، یعنی یہ تو پتہ چل گیا بچے کی کنگھی نہیں ہے، یہ پتہ چل گیا کہ عورت کی کنگھی نہیں ہے بلکہ مرد کی کنگھی ہے، تو یہاں پر جو بہت سارے افراد کی کنگھی ہو سکتی تھی وہ نکل کر صرف خاص ہو گیا کہ مرد کی کنگھی ہے، لیکن پھر بھی نکرہ نہیں، معرفہ نہیں ہوا، لیکن تخصیص پالی گئی، کچھ نہ کچھ افراد جو زیادہ شامل تھے وہ اس سے کم ہو گئے۔ تنبیہ: بعض اسما متوغل فی الابہام ہوتے ہیں، یعنی ابہام میں بالکل ڈوبے ہوئے کہلاتے ہیں، یا بعض اسما متوغل فی الابہام کہلاتے ہیں، یعنی ابہام اور پوشیدگی میں بہت غلو کیے ہوئے ہیں، جیسے لفظ نحو، مثل اور وغیرہ یعنی وغیرہ۔ ان کی اضافت اگرچہ معرفہ کی طرف ہو، ہم نے پیچھے اوپر پڑھا کہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو معرفہ بن جاتے ہیں، اب سوال پیدا ہوا کہ لفظ نحو، مثل وغیرہ ان کی اضافت بھی ہو تو کیا یہ بھی معرفہ بن جائیں گے؟ اسی لیے تنبیہ لائے کہ لفظ نحو، مثل وغیرہ اگرچہ ان کی اگرچہ معرفہ کی طرف ہو، مگر پھر بھی یہ معرفہ نہیں بنتے بلکہ نکرہ ہی رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اندر بہت زیادہ ابہام اور پوشیدگی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ تخصیص ان کے اندر نہیں پائی جاتی، اس لیے پھر بھی نکرہ ہی رہتے ہیں۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اب آئیے اس کے اندر جو مشقیں ہیں مشقوں کو حل کرتے ہیں۔ پہلی والی جو مشق ہے وہ سوال نمبر ہے، درجہ ذیل الفاظ کا ترجمہ کریں اور پھر مضاف اور مضاف الیہ کو الگ الگ کریں۔ سب سے پہلا جملہ ہے کتاب خالد، خالد کی کتاب، یہاں کتاب مضاف ہے اور خالد مضاف الیہ ہے۔ نمبر 2، ابن علی، علی کا بیٹا، یہاں ابن مضاف ہے اور علی مضاف الیہ ہے۔ نمبر 3، رب العالمین، دونوں جہان کا پالنے والا، رب یہ مضاف ہے اور عالمین مضاف الیہ ہے۔ نمبر 4، مسعد البنک، بینک کی لفٹ، یہاں مسعد مضاف ہے اور بینک کی مضاف الیہ ہے۔ نمبر 5، ثلاثۃ اشجار، 3 درخت، یہاں ثلاثۃ مضاف ہے اور اشجار مضاف الیہ۔ نمبر 6، مئۃ عامل، 100 عامل، مئۃ مضاف ہے اور عامل اس کا مضاف الیہ ہے۔ نمبر 7، ذو مال، ذو مال مال والا، یہاں ذو مضاف ہے اور مال مضاف الیہ ہے۔ نمبر 8، کل رجل، ہر مرد، کل مضاف ہے اور رجل مضاف الیہ۔ نمبر 9، ربنا، ہمارا رب، رب یہاں مضاف ہے اور نا ضمیر اس کا مضاف الیہ ہے۔ نمبر 10، الف شہر، 1000 مہینے، یہاں الف مضاف ہے اور شہر اس کا مضاف الیہ ہے۔ آگے ہے غیر الرجل، دوسرا مرد یا سوائے مرد کے، کئی معنی اس کے کرتے ہیں۔ غیر یہ مضاف ہے اور الرجل اس کا مضاف الیہ ہے۔ نمبر 12، غلام زیدن، یہاں پر غلامہ مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ، زید کے 2 غلام، یہ غلامان تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ آگے نمبر 13، مسلم مصر، مصر کے مسلمان، یہاں پر مسلمون تھا، جو ہے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، مسلمو رہ گیا، اور مصر یہ مضاف الیہ ہے اور چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے حالت جری میں یہاں پر اس پر فتح موجود ہے مصر پر۔ نمبر 14، اولو الالبابی، اولو معنی والے، الالباب عقل والے، اولو یہ مضاف ہے اور البابی مضاف الیہ۔ نمبر 15، مثل زیدن، زید کی طرح، مثل یہ مضاف ہے اور زیدن اس کا مضاف الیہ۔ نمبر 16، کتابہ، ضمیر متصل جو ہوتی ہے وہ مضاف الیہ بنتی ہے، کتاب مضاف ہے اور ہو ضمیر اس کا مضاف الیہ ہے۔ نمبر 17، دراجۃ عمر، عمر کی سائیکل، دراجۃ یہ مضاف ہے اور عمر اس کا مضاف الیہ ہے۔ نمبر 18، لیلۃ القدر،
لیلۃ القدر، قدر شب قدر، لیلۃ مضاف ہے اور القدری اس کا مضاف الیہ ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد آئی ایک دوسری تمرین ہے جس کے اندر یہ آپ کو درجہ ذیل الفاظ کی آپ عربی بنائیں۔ سب سے پہلے جو جملہ ہے وہ زید کا سرخ قلم، یہاں جو ہے قلم کی آپ نے بتایا تھا کہ پیچھے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اگر مضاف کی صفت ذکر کرنا مقصود ہو تو مضاف الیہ کے بعد ذکر کی جائے گی۔ اب یہاں ہم کہیں گے زید کا سرخ قلم، تو سب سے پہلے لائیں گے قلم، اور پھر اس کے بعد مضاف الیہ قلم زید احمر، چونکہ مضاف معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ ہی ہوگی۔ قلم زید احمر، زید کا سرخ قلم، تو زید مضاف الیہ ہے اور قلم مضاف ہے، تو اب مضاف الیہ کے بعد اس کی صفت ذکر کریں گے قلم زید احمر۔ نمبر 2 بڑی مسجد کا دروازہ، یہاں پر جو ہے بڑی مسجد کا دروازہ، تو اب یہاں جو ہے بڑی ہونا یہ صفت ہے مسجد کی، تو اب سب سے پہلے لائیں گے باب المسجد الکبیری، باب المسجد الکبیری، کبیری چونکہ کیوں آئے گا کیونکہ یہاں مضاف الیہ کی صفت ذکر ہے، مضاف کی صفت ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، اور مضاف الیہ کی صفت ہو تو مضاف الیہ کے ساتھ ہی آتی ہے۔ باب المسجد الکبیری، بڑی مسجد کا دروازہ۔ نمبر 3 گائے کا دودھ، لبن البقرتی، گائے کا دودھ۔ نمبر 4 علی کا بیٹا، ابن بیٹا علی، ابن علی، علی کا بیٹا۔ دروازے کی چابی، مفتاح من چابی، الباب من دروازہ، مفتاح الباب، دروازے کی چابی۔ نمبر 6 قرآن کی آیت، آیت القرآنی، آیت القرآنی، قرآن کی آیت۔ نمبر 7 نحو کی کتاب، نحو کی کتاب، کتاب نحو، کتاب نحو کی کتاب، کتاب نحو، اور کتاب النحو الف لام دونوں داخل کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 اللہ کا بندہ، عبد اللہ، بندہ عبد من بندہ اور اللہ عبداللہ، مضاف چونکہ بعد میں آیا ہے تو مضاف الیہ جو ہے مضاف پہلے عربی میں اور مضاف الیہ بعد میں، لیکن اردو میں مضاف الیہ پہلے آنا ہے، تو جو مضاف الیہ ہے عبد بندہ اس کو پہلے لائیں گے عبداللہ۔ نمبر 9 خالد کے 2 غلام، اب 2 غلام ہیں تو یہاں پر تثنیہ استعمال ہو، غلام خالدین، تو غلام خالدین، غلامان تھا اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ نمبر 10 مدینے کے مسلمان، اب چونکہ جمع مذکر سالم کا نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے تو اب ہوگا مسلم المدینتی، مسلم المدینتی، اب یہاں پر نون گر گیا اور مسلم المدینتی رہ گیا۔ نمبر 11 جامعہ کی بڑی عمارت، یہاں پر جو صفت ہے وہ جامعہ کی بڑی عمارت، تو اب یہاں ہم ذکر کریں گے بنا مانے عمارت، بنا الجامعۃ الکبیرتی، بڑی عمارت، بنا الجامعۃ الکبیرت، بنا الجامعۃ الکبیر، جامعہ کی بڑی عمارت، تو عمارت کی صفت لانا میں، تو اب یہاں چونکہ عمارت جو ہے مذکر ہے اور تو اس لیے اس کی صفت بھی موصوف آئی، بنا الجامعۃ الکبیر، تو مضاف کی صفت لانی ہے تو وہاں پر وہ مضاف الیہ کے بعد ذکر کریں گے، بنا الجامعۃ الکبیر، مرفوع ہوگا چونکہ بنا خود مرفوع ہے۔ نمبر 12 کرم کا دریا، یہاں جود کرمن، جود مانے سخاوت، کرم تو کرم نہرن، جود نہرن وغیرہ۔ اس طرح سے جو ہے یہ آج کا جو سبق تھا لیسن نمبر 13 نصاب النحو کا، آج کا یہ سبق مکمل ہو گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی بالمصباح درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔